موضوع الدرس في قصة نوح عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر، سورة النور، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ مما خطیئاتہم، بسبب ان کے بہت گناہوں کے، اغرقوا، ان کو غرق کر دیا گیا، فادخلوا نارا، پس داخل ہو گئے آگ میں، وَلَمْ تَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اللہ کے سوا کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اب زمین پہ کوئی کافروں کا گھر بھی نہ بچے. انک ان تذرہم، اگر آپ نے ان کو ڈھیل دے دی، چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا، اور نہیں ان کی اولادیں آگے پیدا ہوں گی مگر حد سے نکلنے والے اور تیری قدرت کا، توحید کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے. پھر دعا مانگی کہ رب اغفر لی، اے میرے رب میری بھی مغفرت فرما دے، والدیا، میرے والدین کی بھی، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو ایمان والا میرے گھر میں آئے، وللمؤمنین والمؤمنات، مرد ہوں یا عورتیں، ان کو بھی اللہ ان کی مغفرت فرما. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ ہو ظالموں کے لیے مگر ہلاکت ہی ہلاکت. تو اب اس میں سمجھنے والا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ جس طرح یہ عالم ہے، یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اس کو ویسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. برزخ کا معنی ہوتا ہے جو دو چیزوں کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہو، اس کو کہتے ہیں برزخ، حاجز. تو ادھر عالم دنیا ہے، ادھر عالم آخرت ہے، تو درمیان میں کیا ہے؟ برزخ. تو
تو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق یاد رکھو اس سے مراد ہے علماء حق صحابہ سے لے کر آج تک. یہ نہیں جو آج کل اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور بدعات سے بھرے ہوئے ہیں. کہنے کے لیے تو جو مرضی آئے کوئی نام رکھ لینا. کتنے ہمارے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ نماز کبھی نہیں پڑھیں گے نام رکن الدین ہوگا. نماز کبھی نہیں پڑھیں گے ماشاءاللہ اور نام ہوگا محکم الدین. یہ تو نام سے تو کچھ نہیں ہوتا. اور یہ جو ہمارا نام ہے نا اہل سنت والجماعت یہ بھی ہمارا نام نہیں ہے. یاد رکھو یہ بھی حدیث پاک سے لیا گیا ہے. حضور پاک نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تم پہ لازم ہے میرا طریقہ پکڑو. تو سنت کے پکڑنے کا حکم دیا حضور. وہاں سے ہم نے لیا اہل سنت. اور آگے حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ خلفاء الراشدین. اور اسی طرح صحابہ جو ہیں وہ سبیل المؤمنین. تو وہاں ید اللہ وہاں سے ہم نے الجماع کا لفظ لیا. اور وہ بھی حضور نے حدیث میں فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع. پھر اس سے ہو گیا اہل السنت والجماع. اور یہی لقب چلا رہا ہے صحابہ سے لے کر آج تک. تو ان کا عقیدہ یہ ہے یاد رکھو کہ جیسے قیامت برحق ہے اسی طرح عذاب قبر بھی برحق ہے. اور جیسے قیامت کے اندر جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی راحت بھی ہوگی تکلیف بھی ہوگی اسی طرح قبر میں بھی قبر کے اندر بھی قبر جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی. اور وہ بھی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قبر جو ہے یا تو روضۃ من ریاض الجنہ وہ جنت کے باغوں کا گویا ایک ٹکڑا ہے یا حفرۃ من حفر النیران یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اس لیے آج کل اللہ پاک رحمت فرمائے اتنے فرق پیدا ہو گئے ہیں. حضور کے زمانے میں مشرکین مکہ تھے یہودی تھے نصرانی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے بعد جب دین اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے. تو اسی زمانے سے روافض اور خوارج کا فتنہ پیدا ہو گیا. بعض جماعتوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت میں ظاہری لیبل لگایا اہل بیت کی محبت کا اور صحابہ دشمنی تھی اندر. وہ روافض بھی کہلائے شیعہ بھی کہلائے. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے صحابہ رسول کی محبت کا لیبل لگایا اہل بیت کے دشمن بن گئے وہ خوارج تھے. پھر اسی طرح آگے کئی فرقے بنتے گئے اللہ معاف فرمائے. کئی فرقے پیدا ہوئے معتزلہ آئے پھر معتزلہ میں بھی کئی قسمیں آ گئیں. کوئی کرامیہ آ گئے کوئی جہمیہ آ گئے کوئی قدریہ آ گئے کوئی مشبہ آ گئے.
اور سب سے پہلے عذاب قبر کا اور سماع موتا کا انکار کیا فرقہ کرامیہ نے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھئی آدمی مر جاتا ہے، بس روح نکل گیا، بندہ ختم ہو گیا، دفن ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، مٹی بن گیا، ختم، نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی ثواب ہے۔ اگر مومن ہے اس کی روح علیین میں ہے، کافر ہے تو سجین میں ہے۔ السلام علیکم، قیامت میں سب زندہ ہوں گے۔ یہ سب سے پہلے اس عقیدے کی بنیاد کرامیہ نے رکھی ہے۔ لیکن آج اللہ باغ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے، اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کریں۔ چونکہ دنیا میں ہر آدمی مجتہد بن بیٹھا ہے، حالانکہ اجتہاد کا یاد رکھو دروازہ بند نہیں ہے، لیکن اجتہاد کے لیے شرطیں ہیں۔ آج کل جیسے بڑے بڑے ماشاءاللہ جدید مجتہد پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ بینکوں کا جو سود ہے یہ سود نہیں ہے، یہ بینک والی بات جو ہے یہ جائز ہے۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ سروس چارجز ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سود تو وہ تھا جو حضور کے زمانے میں تھا کہ بڑے بڑے ساہوکار غریبوں کو پیسے دیتے تھے سود پہ، اور ان سے پھر سود وصول کرتے تھے۔ بینک تو دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے۔ بینک سے آپ نے لینے ہیں پیسے، قرضہ لینا ہے، لون لینا ہے، 14%، 15%، 16%، 17% پہ آپ کو قرضہ دے دے گا، تو آپ سے 17% لے گا۔ اور اگر آپ نے پیسے اس کے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ دیے ہیں تو آپ کو بھی وہ 13% دے گا۔ کہتے ہیں یہ تو ایک دوسرے کا لین دین ہے، یہ تو حرام نہیں ہے۔ یہ مصیبت ہے کہ نئے نئے مجتہد پیدا ہوئے تو نئے نئے مسائل پیدا کر دیے۔ حتیٰ کہ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں خنزیر بھی حرام نہیں ہے۔ کیوں حرام نہیں ہے؟ انہوں نے کہا حضور کے زمانے میں خنزیر حرام تھا، ہمارا ایمان ہے۔ اس زمانے میں وہ گندگی کھاتے تھے، گندے رہتے تھے، اب تو ان کے لیے فارم ہیں، ان کے لیے خوراکیں ہیں، ان کا اہتمام ہے، ان کو نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، تو وہ جو حرام ہونے کی وجہ تھی وہ وجہ نہیں رہی۔ تو اس لیے آج کل جو ہے خنزیر جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اچھا کچھ اور مجتہد پیدا ہونے کا نہیں، خنزیر کا گوشت تو حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لحم الخنزیر، لیکن اس کے بال ہیں یا کھال ہے یا ہڈی ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اسی لیے وہ اس کے بالوں سے برش بناتے ہیں، یہ آپ کے دانتوں کے جو برش ہوتے ہیں یہ خنزیر کے بالوں سے بنتے ہیں، جو سب سے بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ داڑھی کی شیونگ کے لیے جو برش بناتے ہیں وہ بھی اسی سے بناتے ہیں، کرسٹل، اور لکھا بھی ہوتا ہے اس میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو حرام نہیں ہے، قرآن تو گوشت کے بارے میں کہہ رہا ہے نا۔ تو یہ وہ مصیبت ہے کہ جب نئے نئے مجتہد پیدا ہو گئے تو ان میں ایسے بھی پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی کوئی قبر نہیں، قبر سے مراد عالم برزخ ہے، کوئی عذاب نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، اور کوئی مردے نہیں سنتے۔ حتیٰ کہ اتنے آگے بڑھ گئے انہوں نے کہا کہ انبیاء بھی نہیں سنتے، اور انبیاء کا جسد جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اسی لیے موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام جہاں دفن تھے ان کی وصیت کے مطابق ان کی قبر کو کھول کے وہاں ہڈیاں پڑی تھیں، وہ لے آئے تھے۔ وہ اتنا آگے بڑھتے چلے گئے
اور اسی طرح دوسری جماعت جو تھی اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والے یا اپنے آپ کو محمدی کہلانے والے، انہوں نے کہا کہ نہیں، انبیاء بھی زندہ، اولیاء بھی زندہ، شہداء بھی زندہ، اور ان کی زندگی تو ایسے ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ وہ اتنا آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا ہم جب میلاد کرتے ہیں حضور پاک آ جاتے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے کہا میلاد کرتے ہیں، یہ مجلسیں سجاتے ہیں، وہاں اگربتیاں جلاتے ہیں، خوشبوئیں کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو جب ہماری صلاۃ و سلام کی یعنی ہم آخری ٹیمپو ہوتا ہے تو حضور آپ آ جاتے ہیں، اس لیے پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال میں۔ اس لیے اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے، دونوں جماعتیں جو ہیں نا وہ پٹڑی سے اتر گئیں۔ حالانکہ ایک بات کا اصول یاد رکھو کہ جہاں نص ہوگا وہاں کوئی اجتہاد نہیں ہوتا۔ اگر ایک مسئلہ قرآن میں ہے یا حدیث متواترہ میں ہے، حضور کے فرمان میں نص، وہاں اجتہاد کا کیا مطلب؟ اجتہاد ہمیشہ ان مسائل میں کیا جاتا ہے کہ جہاں قرآن میں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے، حدیث مبارک میں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب مجتہد اجماع پہ نظر ڈالتے ہیں، وہاں بھی وہ نہیں ہے، تو اب وہ قیاس شرعی کے مطابق کسی شرعی مسئلے پر منطبق کر کے پھر اجتہاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اجتہاد جو ہے اجتہاد مطلق بھی ہوتا ہے، اجتہاد مقید بھی ہوتا ہے، اجتہاد ترجیحی بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے اجتہاد کر دیں کہ قرآن کے مقابل، قرآن نے کہا سود حرام ہے، بات ختم ہو گئی، پھر اجتہاد کا کیا معنی؟ قرآن نے کہا خنزیر حرام ہے، بس حرام ہے، پھر یہ کیا بہانے بنانے کے؟ اس وقت گندے تھے تو اب تو کتے بھی اچھے ہو گئے، لہذا کتا بھی حلال ہو گیا۔ آج کل تو کتوں کے لیے بھی باقاعدہ ہوٹل ہوتے ہیں، ان کی خوراک ہوتی ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، شیمپو کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، ساتھ سلاتے ہیں، ان کو تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ یورپ میں تو فیملی ہوتی اسی طرح ہے کہ ایک خامند، ایک بیوی، ایک بچہ، ایک کتا، فیملی مکمل ہو گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں آپ بندے مر جائیں اتنا شور نہیں ہوگا، اگر کتا مر جائے سارا ملک کھڑا ہو جائے گا۔ اتنا ظلم، کتے کو مار دیا۔ اور اس کو وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارا معاشرہ کتنا رحم دل ہے۔ رحم دل نہیں ہوں، بالکل بگڑ گیا ہے، غلط ترجیحات اس نے مقرر کر دی ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کو قرآن پاک کی، حدیث پاک پہ عمل کرنے کی اور اس کے سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ حضور کے الفاظ مبارک ہیں، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ مفہوم مبارک کیا ہے۔ اگر قرآن کو صرف عربی لغت سے سمجھا جاتا تو پھر اللہ کے نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ مکے والے سارے عرب تھے، لغت قریش میں قرآن اترا تھا۔ اللہ جبریل کو قرآن دیتے کہ جا کے کعبے کی چھت پہ رکھ دو اور اعلان کر دو کہ مکے والے اس کتاب کو پڑھو، فائدہ اٹھاؤ اور عمل کرو۔
تو وہ عربی لغت کے اعتبار سے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا جب تک سمجھانے والا محمد مصطفیٰ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور بھی جو سمجھاتے ہیں یہ بھی عقل میں رکھ لو، اللہ کا نبی بھی جو ہمیں تشریح فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں تشریح فرماتے بلکہ وہ بھی اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اللہ نے قرآن بھی ان کے سینے میں جمع کیا۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر قرآن کی تشریح اور معنی اور احکام جزئیات ساری تفصیلات بھی اللہ نے بتلائی۔ اب اس کو مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ قرآن میں حکم آیا کہ نماز قائم کرو، یہ قرآن میں حکم ہے۔ اب نماز قائم کیسے کریں؟ کسی قرآن کی آیت میں نہیں آیا کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور مغرب کی 3 ہیں اور عشاء کی 4 ہیں، یہ کون سی آیت میں ہے؟ کسی آیت قرآن میں یہ مسئلہ نہیں آیا کہ اگر آدمی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لے تو کیا کرے۔ اسی طرح قرآن میں نہیں آیا کہ اگر 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پہ سلام پھیر دے تو کیا کرے۔ اسی طرح قرآن پاک میں کسی جگہ نہیں آیا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے۔ اسی طرح پورے قرآن میں یہ نہیں آیا ہے کہ بھی امام کے یہ حکم ہیں اور مقتدی کے یہ حکم ہیں۔ سارے قرآن میں یہ نہیں آیا ہے کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں گی، اس کے بعد بچوں کی صفیں ہوں گی اور سب سے آخر میں عورتوں کی صفیں ہوں گی۔ تو اب اس ساری چیز کو سیکھنے کے لیے ہم محتاج ہیں حضرت محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک حضور پہ ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن بھی کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ ہمیشہ دماغ میں رکھ لو۔ اور نماز اتنی اہم چیز ہے، اس کے اوقات اول بھی ہیں اوقات آخر بھی ہیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے آ کے حضور کا امام بن کے نماز پڑھائی۔ اور ایک نماز نہیں، 5 نمازیں، 5 نمازیں ہیں، 10 نمازوں میں امام بنا جبریل۔ اور اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے فقہا محدثین مجتہدین کی قبروں پہ، انہوں نے ایک ایک فرمان سے عطر نچوڑا ہے۔ اب دیکھو نا جی، گلاب ہے، سونگھتے ہو خوشبو ہے، کے گلاب بنا لو الگ خوشبو ہے، اگر پھر اس کی پتیوں سے کشید کر کے عطر نکال لو عطر گلاب تو سبحان اللہ ہے، تو وہی گلاب ہی نا۔ کے گلاب بھی گلاب سے بنا ہے، اور اتنے گلاب جو ہے جیسے یہاں مکے میں آپ جانتے ہیں کہ ورد طائفی، یعنی طائف کے گلاب کا جو عطر ملتا ہے وہ اصلی تو خیر ملتا ہی نہیں، اور ملے تو ہم جیسے تو لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ کم از کم وہ 4000 ریال تولہ ملے گا کم از کم۔ وہ تو پھر بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، شہزادے ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، بزنس ٹائکون ہیں، وہ ان کے لیے پہلے سے ریزرو ہوتا ہے کہ تم نے کتنا نکالنا ہے، بھی تم نے کتنا، اور پہلے سے بکنگ ہوتی ہے۔ ہمارے مقدر میں وہ آتا ہے کہ 1 تولہ خالص ہوگا، 100 تولہ دوسرا ملا دیں گے۔ اب کس بات کو ہم روئیں گے؟ آج تو مولوی بھی 2 نمبر ہیں، مفتی بھی 2 نمبر ہیں، تو ہم عطر کو کہاں روئیں گے؟
آج تو ہر چیز 2 نمبر ہو گئی نا. تو یہ محدثین اور مجتہدین کا کام ہوتا ہے کہ وہ فرمان رسول عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے عطر کشید کر کے امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اب حدیث مبارک میں بھی اتنا آیا ہے نا کہ اما جبریل علیہ السلام نے حضور کا امام بن کے نماز پڑھائی. لیکن یہ کمال ان علماء کا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما. آج کل تو میرے جیسے بھی مولوی بن گئے جو صحیح معنی میں ابھی طالب العلم کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں. آج کل ہم بھی مولوی ہیں ماشاءاللہ. وہ ہمارا دوست تھا ایک لقمان صاحب، اللہ قبر پہ رحمت کرے، بڑا مجاہد آدمی تھا. وہ کہتا تھا مکی صاحب گل گئے، گلشن گئے، باقی دھتورے رہ گئے. وہ کہتا ہماری قسمت میں یہی رہ گئے ہیں، بس اسی کو غنیمت سمجھو، آنے والے 20 سال کے بعد شاید یہی ہم جیسے بھی نہ ملے. وہ کہتے بس انہی کو غنیمت سمجھو، بس گزارا کرو. اب انہوں نے کیسے مسئلہ نکالا سبحان اللہ. انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اگر اختلاف جنس ہو پھر بھی امام بن سکتا ہے. اب یہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا نا، یہ حدیث سے سمجھا گیا کہ اختلاف جنس کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی ہے. کیا مانا؟ بھی جبریل تو نوری ہے، جبریل فرشتہ ہے اور فرشتوں کا سردار ہے اور خالص جن سے نور میں ہے، اور میرا مدنی رسول بشری ہے، وہ تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے، اور وہ فرشتوں کا سردار ہے، اور محمد عربی جو ہے وہ سید البشر ہیں، انسانوں کے سردار ہیں، سید ولد آدم ہیں. تو اب امام نوری اور مقتدی جو ہے وہ بشری. اختلاف جنس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن حضور نے جو نماز پڑھی تو نماز تو صحیح ہو گئی. تو اگر امام میں اور اس میں فرق آ گیا پھر بھی نماز ہو جائے گی. اور اسی سے انہوں نے اور مسئلہ نکالا کہ اقتداء الفاضل خلف المفضول، اقتداء الافضل خلف المفضول، کہ اگر کوئی فاضل عالم کسی طالب کے پیچھے نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی، چاہے نماز پڑھنے والا اتنا علم نہ رکھتا ہو. اب جبریل کا کتنا بڑا شان ہو لیکن محمد مدنی کا تو خادم ہے، وہ حضور کی شان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. تو حضور افضل ہو کے مفضول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ ایسے ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے. جیسے کہ حضور نے 1 رکعت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت ابو بکر کے پیچھے اقتدا کر لی، حالانکہ حضور افضل ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اقتداء الفاضل خلف المفضول. یہ مسئلہ بھی انہوں نے اسی حدیث مبارک سے نکالا. اور اسی طرح علماء نے، محدثین نے، مجتہدین نے رحمہم اللہ علیہم یہ مسئلہ بھی نکالا کہ تعلیم الاکابر عن الاصاغر. کیا مانا ہے؟ یعنی بڑے کا کسی چھوٹے سے علم پڑھنا یہ بھی جائز ہے. کہ حضور پاک نے سب سے پہلا درس جو ہے وہ جبریل سے پڑھا ہے، تو جبریل مفضول ہے، حضور افضل ہے. لیکن حضور پاک کو پڑھانے والا کون ہے؟ جبریل. اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلا سبق دینے والا جبریل ہے. لیکن جبریل تو حضور سے شان میں چھوٹا ہے، تو کہتے ہیں تعلیم الاکابر عن الاصاغر یہ بھی جائز ہے.
اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا بھی نماز کے اوقات معین ہیں، فرض ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اوقات کی تفصیل نہیں تھی. بھی نماز کے اوقات ہیں اور نماز میں یہ شرط ہے، اسی لیے حکم ہے نا اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ مقیمی الصلاۃ. اقامت الصلاۃ کا معنی یہ ہے اداؤها فی اوقاتها بشروطها وارکانها. نماز قائم کرو کیا معنی؟ اس کے شروط ارکان فرائض اوقات کے اندر. اگر وقت کے بعد پڑھ رہے ہو تو نماز کو تم نے قائم نہیں کیا، پھر ٹکرے ماری ہیں تم نے. بیٹھے رہے جب سورج پیلا ہونے لگا اللہ اکبر عصر پڑھ رہے ہیں، حضور فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ تو منافق کی نماز ہے. اب اوقات کی تعلیم کس نے دی؟ جبرائیل نے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی. اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں، اس زمانے میں تو وقت کا اندازہ سائے سے لگایا جاتا تھا کہ اب سایہ ڈھل گیا ہے، اب سایہ دیوار کا اتنا لمبا ہو گیا ہے، اب اتنا تھوڑا ہو گیا ہے. اس سے اندازے لگائے جاتے تھے کہ جی یہ صبح کا وقت ہے، یہ اشراق کا وقت ہے، یہ چاشت کا وقت ہے، یہ عین سورج سر پہ ہے، اب زوال ہو گیا ہے. یہ اندازے ہوتے تھے، کوئی ٹائم کی تعین کا کوئی انتظام تو نہیں تھا. وہ ایک بزرگ تھے، بڑے سادہ آدمی تھے، اللہ والے تھے، بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے. نظر کمزور ہو گئی تھی تو انہوں نے کیلیں لگا رکھی تھی، یعنی اپنا مسجد کی صحن میں کیلیں لگا دی. یہ کیل جو ہے نا جی، یہاں پر اگر سایہ آئے گا 11 بج گئے، یہاں آئے گا 12 بج گئے، یہاں آئے گا تو 1 بج گیا. تو انہوں نے وہ لوہے کی کیلیں لگا دی تھی. وہاں جب سایہ آتا اندازہ کر لیتے کہ بھئی اب 12 بج گئے ہیں، اب چھٹی کا وقت ہو گیا، وہ طلباء کو چھٹی کر دیتے. اچھا طالب تو پھر ہمارے جیسے طالب ہی ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے کہ وہ وہاں سے کیل کو نکال کے ذرا ادھر لگا دیتے تاکہ جلدی سایہ آ جائے گا نا، چھٹی جلدی ہو جائے گی. اور کئی دن ایسے ہوتا رہا. ایک دن ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے آگے کہا حضرت یہ لڑکے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وقت ہو گیا، ابھی وقت نہیں ہوا. کہنے لگے نہیں مولوی صاحب، مسلمان کا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ مسلمان کے بیٹے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی. سادے لوگ تھے، وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان کا بیٹا جھوٹ بولے گا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ دور آئے گا مسلمان کا بیٹا جھوٹ گڑے گا، صرف بولے گا نہیں، جھوٹوں کا امام ہوگا. اور جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا لیڈر ہوگا. سچ بولنے والے کو کوئی لیڈر بناتا ہے نہیں، آپ ایمان سے کہہ دیں سچ بن. اسی لیے حضرت اللہ شاہ بخاری اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھائی لوگ تقریریں تو بخاری کی سنتے ہیں لیکن ووٹ دوسروں کو دیتے ہیں. تقریری علماء کی سنیں گے، لاکھوں کے بجبے ہوں گے ماشاءاللہ. جب ووٹ دینے کا وقت آئے گا جو سب سے بڑا بے ایمان ہوگا اس کو ڈھونڈ کے دیں گے. کیوں؟ ان کا کام ان سے پڑتا ہے نا. ابھی تھانہ ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، رشوت ہے، بھونگا ہے، لینا ہے، بھتا ہے. مولوی تو کہے گا پکڑو ان کو. اسی لیے حضرت شاہ جی ایک دفعہ فرماتے ہیں میں تقریر کر رہا تھا، میرے سامنے ایک بالکل بوڑھا آدمی بیٹھا تھا. میری ہر تقریر پہ وہ طنزاً سر ہلائے، طنز کے طور پہ سر ہلائے. میں نے جوش میں آگے کہا کہ اگر اللہ نے ہمیں اقتدار دیا، نماز قائم کریں گے، روزہ قائم کریں گے، دین نبی کو قائم کریں گے، ہم زنا بند کر دیں گے، شراب کے اڈے بند کر دیں گے، حرام کاری بند کر دیں گے، جوا بند کر. وہ سر ہلا. ہاں جی فرمائے مجھے بڑا غصہ ہے، یہ عجیب آدمی ہے میرے سامنے بیٹھ کے طنز کرتا ہے. جب تقریر ختم ہوگا جا بابا کیوں سر ہلا؟
انہوں نے کہا شاہ جی بڑے بھولے آدمی ہو، جب تم زنا بند کر دو گے، شراب بند کر دو گے، لوگ پاگل ہیں کہ تمہیں ووٹ دیں گے؟ یہ تو صحیح ان کو دیں گے جو 2 اڈے ہیں تو 4 کھلوا دیں، یہ تو ان کو دیں گے جو زنا کو آرٹ بنا دیں، یہ تو ان کو ووٹ دیں گے جو جناب اریانی کو فیشن بنا دیں اور باقاعدہ فیشن شو منعقد کیے جائیں، یہ تو صحیح ان کو ووٹ دیں گے جو ماشاء اللہ میراتھن ریس کروا کے لڑکیوں کو نکر پہنا کے دوڑائیں، یہ تو ان کو ووٹ دیں گے ماشاء اللہ جو لڑکیوں کی کرکٹ کی ٹیمیں بنائیں گے۔ ہم نے کہا شاہ جی جب آپ یہ ساری پابندیاں لگا رہے ہیں تو پاگل ہو گئے تمہیں ووٹ دیں گے؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یا تو چپ کر جاؤ۔ انہوں نے کہا چپ کیسے کریں، اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا پھر ووٹ نہیں دیتے، پھر بلا وجہ اپنے آپ کو بے عزت نہ کرو الیکشن۔ اب یہ دیکھیں قرآن نے کہا کہ نماز کے اوقات ہیں، یاد رکھو، لیکن اوقات کی تعلیم دینے والا کون تھا؟ حضرت جبرائیل۔ اور یہاں سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو ان کو وقت بتلانے کے لیے جبریل آتا، ان کو احکام سمجھانے کے لیے جبریل آتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ تو نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے، آپ تو نہیں جانتے تھے ایمان کی اجزاء کیا ہے، تفصیل کیا ہے۔ یہ تو میرا کرم ہے کہ میں نے آپ پہ قرآن بھیجا، میں نے جبریل بھیجا، میں نے قرآن کی روشنی آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اب نماز کی تعلیم دینے والا جبریل، اوقات کی تعلیم دینے والا جبرائیل، اور 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، اور کہا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو بتلا دیں کہ نمازوں کا وقت جو ہے ان 2 وقتوں کے درمیان میں ہے۔ کیا مانا کہ فجر کی نماز کا اول وقت یہ ہے کہ اندھیرا ابھی کھڑا ہو پڑھ لو، اور آخر وقت یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لو۔ اسفروا بالفجر فإنها أعظم للأجر۔ حضور نے فرمایا صبح کو روشن ہونے دو پھر نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی بوجھ نہ سمجھے اور امام بھی خوبصورت قرآن پڑھنے والا ہو تو پھر غرض میں شروع کر کے بڑی صورتیں پڑھیں، اور جب روشن ہو جائے تو پھر جا کے ختم کریں۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں یاد رکھیں، اسی لیے قرآن و حدیث یعنی قرآن میرے مدنی کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا، اور حدیث صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، اور اس کے مسائل کا استنباط جو ہے وہ فقہا کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ سلسلہ ہے، یہ کڑی ہے، جہاں ایک کڑی توڑ بیٹھو گے زنجیر ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض علماء نے اسی آیت سے عذاب قبر کا بھی استدلال کیا، مما خطیئاتہم، اور دوسری قرات ہے مما خطایاہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ اللہ نے فرمایا ان کو دریا میں پانی میں غرق کر دیا گیا، ادھر غرق ہوئے، ادھر ڈوبے اور ادھر آگ میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح فرعون کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی غرق کیا، غرق ہونے کے فوراً بعد آگ میں آ گئے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ہمیں سمجھا دیا کہ بھائی قیامت والے دن حکم ہوگا کہ اب فرعون اور اس کے ماننے والوں کو شدید عذاب میں داخل کرو. تو پہلا عذاب جو ہے گویا وہ عذاب قبر ہے لیکن عالم برزخ ہے. اسی طرح قوم نوح جب غرق ہوئی، غرق ہونے کے بعد فوراً فے تاکیب کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھو. وا جو ہے یہ جمع کے لیے ہوتی ہے اور فے جو ہے فا جو ہے تاکیب کے لیے ہوتی ہے اور سما جو ہے وہ تراخی کے لیے ہوتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. اور فرمایا اذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع کرے تو اس کے فوراً بعد تم بھی رکوع کرو. اذا سجد فسجدوا، جب امام سجدہ کرے تم بھی فوراً اس کے بعد سجدہ کرو. اور اسی طرح میرے مدنی نے فرما دیا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. حضور نے نماز سکھلا دی ہے. تو اس لیے علماء نے یہاں سے عذاب قبر کا بھی نتیجہ لیا ہے. دعا کریں اللہ ہم سب مسلمانوں کو، مرنے والوں کو، زندہ سب کو عذاب قبر سے بچائے. عصر کی نماز ہو گئی، وہ بعد میں آیا، اب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا نماز سے پہلے وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو حکم ہے نا کہ لا صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. یہ حکم اس کے لیے جس نے عصر پڑھ لی، جس نے عصر پڑھی ہی نہیں اس کے لیے تو ابھی عصر گویا نہیں ہوئی اور جس نے نماز ہی نہیں پڑھی. کہتے جی کہ میرا ایک شیعہ دوست ہے، اس کی ہدایت کی دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت نصیب فرمائے. لیکن میرے محترم، میرے بزرگ، میرے عزیز، یاد رکھو جن کو میرے مدنی کے صحابہ سے بغض ہو تم اس سے دوستی رکھتے ہو. اور یار کبھی تم نے اپنے باپ کے دشمن سے بھی دوستی رکھی ہے، کبھی تم نے اپنے بھائی کے دشمن سے بھی دوستی رکھی ہے، کبھی تم نے اپنے پارٹی لیڈر کے دشمن سے بھی دوستی رکھی ہے. اور جو میرے مدنی کے صحابہ سے بغض رکھتا ہو اس سے تم دوستی رکھو. یہ اسلام ہے؟ ایک ہے معاملات تو سب کے ساتھ جائز ہیں لیکن دل کا تعلق کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کے شان میں خیال رکھنا، من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ اصل محبت تو اس کو مجھ سے ہے. تو جب یہ آمنہ لال کے ساتھی ہیں تو ہمیں پیارے ہیں. اور فرمایا من ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے بغض نہیں رکھتا، بے بغضی ابغضہم، اصل بغض اس کا میرے ساتھ ہے. کعبے کی طرف کوئی پیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کے دلوں کے اندر اگر توحید نہیں ہے، اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں. انڈیا میں پانی کی قلت ہے، یا اللہ جہاں بھی پانی کی قلت ہے، ضرورت ہے، وہاں اپنی رحمت سے بارشیں فرما دے. لیکن وہ بارشیں بھی رحمت کی ہوں، تیرا عذاب نہ ہو. جیسے حضور نے فرمایا سقیا رحمت اللہ سقیا عذاب. اللہ ہمیں بارشیں دینا لیکن رحمت والی بارشیں، یہ نہ ہو کہ پھر بارش ہی عذاب بن جائے. قضا روزے رکھنے کے ساتھ فدیہ بھی دے گا. کس بات کا فدیہ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا. اگر روزہ قضا ہے تو بس روزے رکھے گا،
اس کے ساتھ تو کوئی فدیہ نہیں ہوتا. فدیہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، بیمار ہیں، اور بیماری بھی ایسی ہے جس سے شفا ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تو وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. کہتے ہیں جی قبر میں جب سوال ہوگا حضور کے بارے میں کہ ما تقول فی حق حاضر الرجل، تو لہذا حضور ہر قبر میں حاضر ناظر ہو گئے نا، ماشاءاللہ. یعنی کافر کی قبر میں بھی حضور ہوں گے، فرعون کی قبر میں بھی حضور تشریف لائیں گے. عجیب بات ہے بھائی، بڑا اچھا عقیدہ بنایا ہے تم نے. اور بعض کہتی ہیں نہیں حضور تو نہیں آئیں گے، کھڑکی کھول کے دکھلایا جاتا ہے. یہ ساری باتیں ہیں. یاد رکھو ہاذا قریب کے لیے ہوتا ہے، ذالکا بعید کے لیے ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، اور کہیں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. کہیں ھذا کی مثال ہے، کہیں ذالکا کی مثال ہے. مانا قرآن موجود ہے، شان کے اعتبار سے بلند ہے. وہاں بھی یہ سوال ہوگا، اگر تم حدیث پڑھ لیتے تو اعتراض نہ کرتے. ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا. ایسے مدعو سے حاضر ناظر ثابت ہو جاتا ہے. بہرحال تم بھی سچے ہو، کیا کرو. کسی نے پوچھا تھا نا جی کہ پیران پیر کی 11ویں شریف کا کیا ثبوت ہے. وہ ایک مولوی ہوتا تھا اچھڑے کا، مر گیا. اس نے کہا اللہ کے بندے 11ویں شریف کا حکم تو قرآن شریف میں ہے. اب سارے لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت کہا، انہوں نے کہا قرآن میں نہیں. احد عشر کوكبا، اللہ فرماتے ہیں 11 ستارے، وہ یہ 11ویں تو تھی. اب اس جاہل سے کوئی پوچھے بھی، یہ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے جو حضور سے بھی ہزاروں سال پہلے ہے. پیران پیر تو ابھی فوت ہوئے ہیں، یہاں کہاں 11ویں آ گئی. لیکن نہیں، آگے جاہل کون کا سبحان اللہ ماشاء اللہ کمال ہے جی، مولوی صاحب نے 11ویں قرآن جو ثابت کر دیتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے خیال میں مر گیا ہے، اس نے بڑا قرآن کی بڑی تعریف کی. اللہ معاف. بہرحال مسجد نبوی میں سرکار دو عالم کے ممبر کے قریب کھڑے ہو کے تصویریں بنانا بہت بڑا گناہ ہے. تصویر بنانے اور بنانے والوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المصور والمصور له. اور پھر تم اسی نبی کے ممبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہو. کہتے ہیں جی کہ میں نے سونے کے زیورات بنا کے بیوی کو دے دیے. اب زکات کس کے ذمے ہے؟ جس کے زیور ہیں، بیوی کے ہیں، بیوی دے گی، تم کیوں دو؟ جب تم نے بیوی کو دے دیے، اس کا ملک کر دیے کہ بھی اب یہ تمہارے ہیں، زکات بھی وہ دے گی. عمرہ نفلی عبادت ہے جس کے لیے کریں. بغیر داڑھی والے کے پیچھے ایک ہے، یاد رکھو، نماز کا ہو جانا. نماز تو ہو جائے گی لیکن داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو، چونکہ وہ فاسق و فاجر ہوتا. پتہ نہیں کیا ہے فماش، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کیا لکھا ہے.
مجھے ایک آدمی نے کہا، وہ آدمی کون ہے جناب؟ کوئی عالم ہے، محدث ہے، مفسر ہے، کون ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت عمر نے میلاد منایا تھا۔ کون آدمی جناب؟ اس کا نام تو بتلاؤ۔ حضرت عمر ہوتے نا درے مار مار کے ٹھیک کر دیتے، وہ تو اہل بدعت کو سیدھا کر دیتے تھے۔ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب تم حلال کھاؤ گے، سچی بات کرو گے، جھوٹ سے بچو، حلال کھاؤ، دعائیں قبول ہی قبول۔ دل میں اسلام کے بارے میں غلط خیال آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دی ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ احتیاط لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، آخری صورتیں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ لیا۔ اگر کوئی بزرگ اپنی جائیداد ایک بیٹے کو دے دے، باقی دو بیٹوں کو نہ دے، انشاءاللہ یہی زمین قیامت میں اس کی گردن میں توق بنا کے ڈالی جائے گی۔ سب بیٹوں کو دے، اللہ نے اس کی اولاد بنایا ہے، اللہ نے ان کو میراث میں حق دیا ہے، تم کون روکنے والے؟ یہ صحیح حدیث میں ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، بڑا خدمت گزار ہے، میں اپنا ایک باغ اس کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا اتنی چیز باقی اولاد کو بھی دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، آپ فرمایا لا اشہد علی ظلم، میں کسی ظلم پہ کبھی گواہ نہیں بن سکتا۔ ظلم ہے، دینا ہے سب کو دو۔ میت کو آنے والے کا پتہ لگتا ہے، ہاں حدیث میں آتا ہے، لگتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جب ہم وہاں سے آتے ہیں تو ہمارے جوتیوں کی آواز بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ مرنے کے بعد جب دفن کر لو تو کھڑے ہو کے دعا مانگو، تاکہ تم سے مانوس ہو کہ وہ صحیح جواب دے۔ مسجد الحرام میں سونا جائز ہے، اگر گھر نہیں ہے تو جائز ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے، ہوٹل نہیں ہے تو بالکل سوئیں۔ کہاں سوئیں گے پھر؟ اللہ کے گھر میں ہی سوئیں گے، جیسے صحابہ کے گھر نہیں تھے تو مسجد نبوی میں سوتے تھے۔ ایک آدمی پاکستان میں بیٹھا ہے، خود عمرہ کرے، تم کیوں کرو؟ رش کی وجہ سے حجر اسود پہ مرد اور عورتیں مل جاتے ہیں تو بوسہ نہ دیں، دور سے اشارہ کر دیں، بس ختم، کوئی رش نہیں ہوگا۔ کہتے جی عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم، اسی لیے 4 بیویوں کی اجازت ہے نا۔ اب تو مسئلہ سمجھ آ گیا نا آپ کو۔ بعض تبلیغ والے کہتے ہیں کہ عمرے کے بجائے دین میں 4 مہینے لگاؤ، ٹھیک کہتے ہیں، دین سیکھو گے تو عمرہ کرو گے نا۔ جب دین نہیں آئے گا عمرہ کیا کرو گے؟ پھر عمرہ یہی ہوگا کہ مروہ سے دوڑنا شروع کرو گے، صفا پہ ختم کرو گے، کبھی 14 چکر کرو گے، کبھی طواف کر کے بال منڈا ڈالو گے۔ پہلے دین سیکھو، دین سیکھنا فرض ہے، عمرہ کرنا تو سنت ہے اور نفلی عبادت ہے۔ حضور پاک پہ کون سا درود پڑھیں؟ افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن جب مدینہ منورہ مواجہہ شریف میں کھڑے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، یعنی حنفی مسلک میں، یہاں کے ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ رفع یدین کرنا نہ کرنا دونوں احادیث میں ہیں۔ احناف کے نزدیک نہ کرنا افضل ہے، حنابلہ کے نزدیک کرنا افضل ہے۔ یہ تو افضل اولا کی باتیں ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی باتیں تو ہے ہی نہیں۔ دوران نماز وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دو نماز، بغیر وضو نماز نہیں ہوتی۔ اور حضور نے یہ بھی بتلایا کہ ایسے ناک پکڑ کے نکل جاؤ صف سے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے اس بیچارے کی ہوا نکل گئی ہے، یہ سمجھے اس کو نکسیر آ گئی ہے، یعنی پردہ بھی رکھا ہے اللہ کے نبی نے۔ احترام ہو جائے، غسل کرو، اور کیا مسائل بتائیں۔
اگر جدے سے مدینہ منورہ جائیں اور مدینہ منورہ سے واپس جدہ آنا ہے تو عمرہ کوئی ضروری نہیں. عمرہ تب ضروری ہے جب مدینہ منورہ سے مکے آ رہے ہو. ایک ہم نے مل کے کاروبار کیا ہے, ایک طالب العلم ہے لیکن خیانت کرتے, اس کو نکال دو کاروبار سے. حرم کی گھڑیوں میں جو اشراق کا ٹائم ہے یہ نماز کا ٹائم نہیں, یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے. نماز کا ٹائم اس سے کم از کم 15 منٹ بعد ہوتا ہے. اگر جنازے کی دوسری تکبیر میں ملیں تو جب امام سلام پھیرے جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ دیں بس. مجھے کسی آدمی نے پیسے دیے تھے کہ خانے کعبے کے گلے میں ڈال دیں. یہ کوئی پیروں کی مزار ہے کہ گلے رکھے ہوئے ہوں؟ وہ تو مجاوروں کے لیے پیسے ضرورت ہوتے ہیں نا. یہاں تو جو حرم کے خادم ہیں وہ اس میں پیسہ لگاتے ہیں لیکن لیتے تو نہیں ہیں. آپ یہاں جو غریب ہیں ان کو دے دیں بس. طواف کے جب 7واں چکر ختم ہو پھر بھی کہیں گے اللہ اکبر. اگر بیوی کو حیض آنے والا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی گولی وغیرہ لے لے, کوئی حرج نہیں. عورت نماز ہوٹل میں پڑھے بالکل افضل ہے, گھر میں پڑھے زیادہ ثواب ہے. دماغ کمزور ہے, امام صاحب سے دم کرائیں گے بالکل. جب امام نماز پڑھ کے نکلے جا کے مل لے, کوئی بات نہیں. رمضان المبارک کے عمرے کے لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے ملک سے احرام باندھ کے آئیں, ورنہ کم از کم مدینہ منورہ سے احرام باندھیں یا طائف سے احرام باندھیں تاکہ میقات کا عمرہ ہو. اگر اور کوئی حل نہ ہو تو پھر مسجد عائشہ سے بھی باندھ لیں. کہتا ہے جی کہ حضرت عثمانی صاحب نے اسلامی نظریہ بینکنگ کا پیش کیا ہے تو ان کی کتابیں تفصیل سے پڑھو, اچھی طرح سے پڑھو, بار بار پڑھو. یہ مشکل مسئلہ ہے, سمجھنے والا مسئلہ ہے. بعض علماء نے اعتراض کیا ہے لیکن بہت سارے علماء نے اس کی تائید بھی کی ہے. دیکھو نا, اگر ہم آج جو نئے اسلامی طریقے پہ بینک کام کرنا شروع کر چکے ہیں, چلو میں مانتا ہوں ان میں 20% غلطی ہوگی, 30% غلطی, ہم ان کی مدد کریں گے تو چلیں گے نا, مطلب ان کو چھوڑ دیں پھر یہودی بینکوں سے کاروبار کریں جو 100% غلط ہیں. ویسے بہرحال تقی صاحب کا اقتصاد اسلامی پہ بڑا مطالعہ ہے اور ان کی بہت بڑی کتابیں بھی ہیں, لیکن کوشش کرو کوئی سمجھنے والا بھی ہو. یہ ایسا مسئلہ نہیں جو ہر آدمی سمجھ لے. کتاب فقری, کچھ نام درود خضری, درود ہزارہ, درود تاج, یہ نہ حدیث میں ہے نہ کسی جگہ ہے. افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہو. ایک بات یاد, بعض درود شریف ایسے ہیں جن کے الفاظ میں اگر کوئی عالم نہ ہو اور وہ حقیقت و مجاز کے معنی میں فرق نہ سمجھتا ہو تو سیدھا شرک ہے. دافع البلاء والوباء والقحط والالم, یہ اللہ کی شان ہے, بندے کی شان تو نہیں ہے. لیکن جو عالم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ حضور نے دعا کی تھی تو بلا رفع ہو گئی تھی, حضور نے دعا کی تھی تو بارش آ گئی تھی,
حضور نے دعا کی تھی تو درد ختم ہو گیا تھا. یہ تو کوئی عالم ہی سمجھے گا نا. عام جاہل تو یہی سمجھے گا کہ حضور ہی دافع البلاء والوباء ہے. تو لہذا ایسے درود پڑھنے کا کیا فائدہ جس میں شرک کا وہم پڑ جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم فرج ہم المہمومین نفس کرب المکروبین وقت الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے دین کی نقل بنا کے بیٹھے ہیں اس کو اصل کا رنگ عطا فرما دے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان ملک ہیں سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ رکھ. یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں جہاں بھی ہیں یا اللہ ان کی جان والا عزت کی حفاظت. اللہ